یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے حوالے سے جو وعدوں کی وفاداری کا ایک سلسلہ فرمایا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ غزوہ بدر یہ تکبر والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ یہ غزوہ بدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ رحم دلی کی بہت اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس منصب پر آپ فائز تھے۔ اس اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے اندر آپ کی رحم دلی کا بھی ثبوت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بھی اس جنگ کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہے۔ عامر بھائی تھوڑی آواز تیز کر دیتے۔ یہ جو جنگ ہے، جو غزوہ ہے، یہ بہت ساری یادوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ غزوہ بہت سارے سبق ہمارے لیے چھوڑ کر گیا۔ مسلمانوں کی بقا کس چیز میں ہے، مسلمانوں کی عزت کس چیز میں ہے، مسلمانوں کی ترقی کس چیز میں ہے۔ مسلمان اگر ایک با اخلاق اور با کردار قوم بننا چاہتے ہیں، وہ سارے اسباق اس غزوہ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس غزوہ بدر کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس میں حق اور باطل جدا ہوئے، فرق ہوا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ اس کا ذرا تھوڑا پس منظر آپ سن لیں تاکہ آپ کو یہ غزوہ کیوں واقع ہوا، اس کی وجہ کیا بنی، تاکہ یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، سارے صحابہ کرام بھی وہاں پر تشریف لے آئے ساتھ ساتھ۔ تو جب کافروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ہی ہم سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے، ان کو کفار کے ستانے کا جو سلسلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرمایا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان کسی سے کوئی جنگ، کوئی لڑائی، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں کرے گا۔ کم و بیش 15 سال تک مسلمان خاموش رہے، لیکن کافر اپنی بری عادتوں اور بری حرکتوں کی وجہ سے بار بار یہ عمل دہراتے، مسلمانوں کو ستاتے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کو تکالیف دیتے۔ جب ان کا دل کرتا وہ مکہ سے مدینہ کے اطراف میں آتے، مسلمانوں کی چیزیں چرا لیتے، ان کی بکریاں، جانور اور جو مال و متاع ہوتا وہ اٹھا کے لے جاتے۔ تو یہ ایک سلسلہ پریشانیوں کا کفار کی طرف سے تھا، جبکہ مسلمان امن اور امان کا داعی شروع سے ہے۔ اسی لیے آج جو قوم مسلمان کے خلاف اس طرح کے پراپوگنڈے کرتے ہیں، تو انہیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان شروع سے امن کا داعی رہا ہے، مسلمان شروع سے ہی فتنے اور فساد کے خلاف رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی کا کسی معاملے میں خاموش ہو جانا یہ اس کی بزدلی کی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ امن پسند ہوتے ہیں، وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں، اگر کسی نے ان کو اونچا بول بھی دیا نا، وہ خاموشی سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یار نہ اس کے آمنا سامنا ہوگا، نہ بات ہوگی، نہ بات بڑھے گی، اور بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر میں بھی نکلوں گا تو بات کرنی پڑے گی، تو وہ معاملہ بڑھے گا۔ تو بعض لوگ بڑی مصلحت پسند ہوتے ہیں، امن اور سکون پسند ہوتے ہیں، تو وہ بزدل نہیں ہوتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو فتنہ ہے، شرارت ہے، یہ سر نہ پکڑ لے، یہ دب جائے۔ اور مسلمان چونکہ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو گئے، تو
تو کافر سمجھنے لگ گئے کہ یہ معاذ اللہ ہم سے ڈرتے ہیں، اور مدینے میں چلے گئے ہیں، اور پھر وہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسے ہیں، تو وہاں بھی تکلیفوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سفیان، ان کا قافلہ وہاں آ رہا تھا تجارت کے لیے، تو اس وقت بھی زمانہ جاہلیت کے اندر کمال کی بات یہ ہے، آج ہمیں ضرورت ہے ان تعلیمات کی جو تعلیمات ہم سے بہت دور جا چکی ہیں۔ اس وقت بھی جیسے ابو سفیان قافلہ لے کر چلا تجارت کے لیے، تو سارے کافر اپنا اپنا سامان اسے دے دیتے تھے، یہ میرا اتنا سامان ہے، اتنا سامان ہے، اسے بھی بیچ آنا۔ لیکن اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بندہ کسی کا مال نہیں کھائے گا، اور ایک بندہ اگر تجارت کے لیے جا رہا ہے تو سارے اسے اپنا مال دے دیتے، اتنا یقین وہ آپس میں ایک دوسرے پر کرتے تھے۔ جیسے وہ مال بکتا، وہ جو لے کر گیا سامان وہ واپس آ کے اسی طرح پیسے ان کے واپس کر دیتا، جتنا نفع ہوا ہے اس حساب سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم امن اور سکون اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں، اس میں اکثر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ ادھر ہم حضرت صاحب گلے مل رہے ہیں، پیچھے ہو کے کہتے ہیں اور چھاڑ بھی کوئی بندہ ہے، یعنی اس کی عزت بالکل محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ایسا سلسلہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ان کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو وہ قافلہ لے کر جب چلا ابو سفیان، تو جب وہ قریب پہنچا مدینے کے، وہاں سے گزرنے لگے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ چلو ان کا قافلہ بھی ذرا روکتے ہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ کسی کا قافلہ لوٹنے سے، قافلہ روکنے سے، رستہ بلاک کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا احساس ان کو بھی ہو جائے، اور ان کو پتہ چلے کہ اگر کوئی خاموش ہے تو اس کی خاموشی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو جیسے ہی ایک مخبر نے جا کے مخبری کر دی، ابو سفیان کو بتا دیا کہ وہ تو مسلمان آ رہے ہیں تمہارے پیچھے۔ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کسی طرح کا بھی۔ تو 313 مسلمان ہیں، 6 زرہ ہیں اور 8 تلواریں ہیں، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313، اور تلواریں کتنی ہیں؟ 8 ہیں، اور زرہ کتنی ہیں؟ 6۔ تو جب پتہ چلا تو ابو سفیان نے نا کسی مخبری والے کو بھیجا کہ فٹافٹ پہنچو، جا کے کافروں کو جا کے بتاؤ کہ یہ صورتحال ہے۔ تو وہاں پر زیادہ خطرناک حالت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ جانوروں کے کانوں میں نا سوراخ کر دیتے تھے، وہ خون بہہ کے وہ جانور پہ لگ جاتا اونٹوں پہ، تو یہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ جانے والے نے کان میں سوراخ کر دیے، وہ جناب شور پڑ گیا، اور جی مسلمانوں نے لوٹ لیا قافلہ، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پہنچو پہنچو پہنچو۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے، اس نے 1000 کافروں کا لشکر تیار کیا۔ بعض نے کہا 950 ہے، چلیں جتنے بھی ہیں، 950 صحیح، 1000 صحیح۔ اب وہ قافلہ لے کر ابو سفیان کی طرف چل پڑے کہ ہم اپنا قافلہ بچاتے ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے رستہ بدل کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ بچا کر اس نے پھر پیغام بھیجا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خطرہ ٹل گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب بے فکری سے کوئی ضرورت نہیں آنے کی، لہٰذا نہ آنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں عادتیں پڑی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کو جا کے ماریں گے، انہیں ستائیں گے، ان کا مال لوٹ لیں گے، تو واپس آئیں گے، عیاشی کریں گے، یہاں پہ ہمیں کون پوچھنے والا۔ وہ 1000 کا لشکر لے کر وہ پہنچے، تو انہوں نے سخت جگہ کا انتخاب کیا، اور مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین بچ گئی، اس میں پاؤں دھس جاتا ہے۔ انہوں نے جب آ کر جگہ کا انتخاب کیا، تو پہلے مخبریوں کے لیے نا لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، چیک تو کر کے آؤ کہ تیاری کیسی ہے، کیا کر رہے ہیں وہ۔ انہوں نے دیکھا رات کو آ کے ابو جہل کے لشکر نے، بھئی وہ تو 313 ہیں، اور تلواریں ان کے پاس 8 ہیں، اور زیرہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پہ سامنے والے کی تلوار کو روکنے کے لیے لوہے کی وہ پلیٹ نما ایک بڑی سی ڈھال ہوتی ہے جو آگے کر دیتے ہیں، اور آگے والے کا وار اس پہ رک جاتا ہے۔ 6 وہ ہیں حفاظت کے لیے، اور مختصر سے گھوڑے ہیں۔ ان کے پاس 1000 بندہ ہے، اور سارے کا سارا سامان ہتھیار کے ساتھ لدا ہوا، سواریاں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ، تلواریں ہر ایک کی علیحدہ، کھانا ہر ایک کے لیے علیحدہ۔ اب 1000 کا لشکر وہ پہنچا غزوہ بدر میں، بدر کے مقام پر۔
تو اسے بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بدر، اس مناسبت سے اس جگہ کا نام بدر ہوا، تو وہاں پر یہ مارکا ہوا تو اس لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اب جب یہ سلسلہ ہوا وہ وہاں پر پہنچے، اب دونوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ ادھر روزانہ اونٹ ذبح ہو رہا ہے اور اچھے اچھے کھانے، شراب کی بوتلیں، اور جوانوں کو جنگ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تیار کرنے کے لیے وہ گانے اور جوش والے خطاب، اور اس طرح تو پوری یعنی کہ تیاری، ہر بندہ مست ہے، اس کے سامنے ظاہری بات ہے گوشت سے لدا ہوا تھال، شراب کی بوتلیں، اور ناچ اور گانا اور مستیاں۔ جب ایسے ہو تو بندے کی تھوڑی سی عقل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب ایسا ادھر سلسلہ ہے، اور ادھر مسلمانوں کے لیے کوئی باقاعدہ خوراک کا انتظام نہیں ہے۔ مسلمان اسی طرح جو تیاری، وہ تو اس طرح جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے کہ ہم وہاں جا کے جنگ کریں گے، تو مال و متاع بھی بڑا کم تھا، ضرورت کے مطابق جو کھانا تھا وہ کھا لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے۔ 17 رمضان ہوئی اور 2 ہجری جس دن ہوئی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک چھڑی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عصا کے ذریعے صفوں کو سیدھا کرنا شروع کیا۔ تو یاد رکھیں، اگر جنگ میں صفیں سیدھی کرنا ضروری ہیں تو نماز میں صفیں سیدھی کرنا کتنی ضروری ہوں گی، کتنا اہتمام فرمایا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ صفیں سیدھی کروائے، اور مقتدی کو چاہیے وہ اپنی صفیں سیدھی بھی کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں صفیں سیدھی کر لیں، امام مقتدی کہتے ہیں ٹھیک ہے تسی نماز پڑھاؤ ویکھی جائے گی، نہیں، بلکہ مفہوم ہے جن کی صفیں سیدھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیدھا فرما دیتا ہے، اور جن کی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے۔ تو اس لیے پاؤں کو دیکھ کر، اپنی سمت کو دیکھ کر صفیں دونوں طرف سے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ ہوا، 17 رمضان کو 2 ہجری جمعہ کا دن ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنا شروع کیا۔ تو ایک صحابی ہیں ان میں سے، ان کا تھوڑا سا پیٹ جو ہے نا وہ بڑا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کے پیٹ پر لگائی کہ بھئی یہ صف بالکل سیدھی کریں اور پیٹ تھوڑا اندر کریں۔ تو وہ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی مار دی، تو لہٰذا میں آپ سے قصاص لوں گا، یعنی بدلہ لوں گا، قصاص بدلہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصاف مکمل، ترازو برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسے یہ کہا ہو کہ میں رحمت للعالمین، اور یقیناً آپ ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، اور ساری کائنات کے لیے سردار بن کر تشریف لائے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں گندگی ہے، اس میں فطور ہے کہ سیٹھ کے لیے اصول ہو رہا ہے اور غریب کے لیے اصول ہو رہا ہے۔ جس پلیٹ میں غریب کھائے گا سیٹھ صاحب اس میں کھا نہیں سکتے۔ اور یہاں پر ایک عجیب انداز ہے، جب یہ قافلہ روانہ ہوا نا، دیکھیں اسلام کی ہسٹری چیک کریں، اسلام کیوں اتنی پاور میں تھا، کیوں کافر ہماری پچھلی ہسٹری سے آج بھی خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ وہ والا مسلمان اگر بیدار ہو گیا تو ہماری نسلیں جیسے پہلے برباد ہوئی تھی نا آج بھی برباد ہو جائیں گی۔ کیوں اتنا خائف ہے کفر ہم سے؟ اسے پتہ ہے یہ بھوکے بھی ہوں، ان کے پاس لباس بھی نہ ہو، لیکن جب تک عشق مصطفیٰ کی طاقت ان کے پاس موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی۔ ان کے پاس صرف سب سے مضبوط چیز یہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلے نا تو سفر تھا، تو اونٹ تھے کم اور مسافر تھے زیادہ، 100 کے لگ بھگ وہ سواریاں تھیں، اور 313 جو ہے وہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اصل میں تھے 312۔ حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ آپ کی صاحبزادی کا نکاح ان سے تھا اور وہ بیمار تھیں، تو پیارے آقا نے خود روکا کہ آپ نے نہیں جانا، لیکن اے عثمان آپ جنگ میں نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی محمد عربی آپ کو جنگ میں شمار فرمائیں گے۔ ان کو جنگ میں شامل کیا، یوں 313 ہوں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ باریاں لگائیں۔ یہ عشق کے ساتھ سننے والا یہ واقعہ ہے،
باریاں لگ گئیں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اتنا سفر کرے گا، پھر وہ اتر کے وہ آگے سے سواری پکڑے گا اور دوسرا سوار ہوگا، پھر تیسرا اتر کے وہ ہوگا، تو وہ دونوں جو ہے وہ پیدل چلیں گے، یوں باری باری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو تھے، ایک تھے علی المرتضیٰ شیر خدا اور ایک اور صحابی تھے۔ جب باری آئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتر کر چلنے کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی آپ کیوں پیدل چل رہے ہیں؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ سواری پر تشریف فرما رہے ہیں اور ہمیں حکم کریں، ہم جو ہے وہ آپ کی سواری لے کر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر انصاف، یہ ہے وہ عدل جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، جس کی آج ہمیں بڑی سخت حاجت ہے۔ اگر ہم ناکام ہیں اور اپنی زندگی میں کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں تو عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب عدل کرو تو پورا پورا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے کا اصول ہو رہا ہے، چھوٹے کا ہو رہا ہے، لیول ہو رہا ہے، جناب سٹیٹس ہو رہا ہے، نہیں، سب ایک ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسی صف میں چودھری بھی کھڑے ہیں، اسی صف میں ناظم بھی کھڑے ہیں، اسی صف میں وزیر اعظم بھی کھڑا ہوا ہے، اسی صف میں صدر بھی کھڑا ہوا ہے، اور اسی صف میں 700 روپے کی 1000 روپے کی دیہڑی لگانے والا مزدور بھی کھڑا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ادھر کوئی بندہ نواز نہیں ہے کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا، نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سب کے لیے اصول ایک ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی کیا تمہیں ہی ثواب کی حاجت ہے؟ اور دوسرے صحابی کو بھی فرمایا، نہیں، جیسے تمہیں ضرورت ہے نا اس طرح مجھے بھی ثواب، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے۔ اور اپنی باری پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتر کر چلے اور دنیا کو بتایا کہ قومیں ظلم اور جبر سے آباد نہیں ہوتی، قومیں اگر آباد ہوتی ہیں تو عدل و انصاف سے آباد ہوتی ہیں۔ اگر قومیں آباد ہیں، قوموں کا کردار باقی ہے، قوموں کی اگر وہ زندگیاں ان کی لمبی ہیں، ان کی ہسٹریاں، ان کا روب اگر باقی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کا کردار باقی ہے، ان کا عدل و انصاف باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جب وہاں پر آئے انہیں کہا کہ میں آپ سے قصاص بدلہ لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پشت سے کپڑا بھی اٹھائیں نا، میری بھی پشت ننگی تھی تو آپ بھی اس کو اٹھائیں۔ تو جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو صحابی دوڑ کر جو ہے وہ گلے لگ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی آپ سے بدلہ لینا، کون ہے جو آپ سے بدلہ لے؟ بس جنگ میں جا رہے تھے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا۔ میں نے سوچا چلو آخری باری ہے، محمد عربی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر لیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی صحابہ اپنے لیے سب سے زیادہ غنیمت جس بات کو جانتے تھے وہ یہ تھی کہ بس ہماری زندگی کا حاصل ہمیں مل گیا کہ ہمارا جسم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے لگ گیا۔ کیوں کہ جس کا جسم نبی پاک کے جسم سے لگ جاتا ہے پھر جہنم کی آگ اس جسم کو چھو نہیں سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کی برکت ہے۔ اور اس جنگ میں ابو جہل آیا تھا کیا کرنے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کرنے۔ چند چیزیں اس کے پس منظر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہاں پر رک کر ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جس نے کسی بھی نبی کے ساتھ غداری کی یا جس نے کسی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تو رب کریم اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اس بندے کو اس کی نسل سے بلکہ اس کے گھر سے مرواتا ہے اور مروا کے اسے بتاتا ہے کہ جس نے کسی نبی سے دشمنی کی یا نبی کے بارے میں کوئی ایسا بغض والا معاملہ رکھا، رب کریم اس کی نسل سے اسے برباد کر دے گا اور اس نبی کی عزت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے باقی رکھے گا۔ آپ دیکھیں فرعون نے کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے دشمنی مول لی اور اس دشمنی میں کس حد تک گیا کہ اس نے پورے کے پورے علاقے کے بچوں کو اس نے کہا جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے اسی وقت مار دیا جائے گا۔ لیکن رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ پھر رب کریم کتنا غیرت مند ہے، اس نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے بتایا کہ رب اگر چاہے تو کتنا کریم رب ہے، وہ ظالم کے سائے میں بھی اپنے نبی کی تربیت فرمانا چاہے تو فرما سکتا ہے۔ کیسا عقل پہ پردہ ڈالا
اور پھر اسی کے گھر میں پرورش فرما کر اسی کے ہاتھوں قتل کروا کر رب کریم نے یہ ظاہر فرمایا اگر کوئی نبی سے دشمنی رکھتا ہے تو نبی اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے اس کو مرواتا ہے اور مروا کے اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے اور اس نبی کی عزت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں ابو جہل نے کیا کیا؟ نبی سے دشمنی مول لی، نبی سے عناد اور بغض رکھا اس نے، اور رب کریم نے پھر اسی کی نسل سے اس کو ایسا مروایا، ایسا ذلیل کروایا کہ دیکھیں اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اور میرے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا وقت گزرتا رہے گا، جیسے جیسے لمحے گزرتے رہیں گے ہمارا تم سے وعدہ ہے تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آئے، وہ انسان حفاظت کرے یا کوئی جانور حفاظت کرے یا کوئی پرندہ حفاظت کرے، جو بھی کسی بھی نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو قیامت تک کے لیے آباد فرماتا ہے، اس کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اتنا غیرت مند وہ رب ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اس آگ میں کیا تھا؟ اس آگ میں یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے منتیں مانگی، اور کیا منتیں مانگی کہ اگر ہم اس آگ میں لکڑیاں ڈالنے کے لیے ہمیں موقع مل گیا تو ہم یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، بڑھ چڑھ کے کافروں نے لکڑیاں ڈالی۔ لیکن ایک تھی ہدہد، اس کی چونچ میں آدھا چمچ پانی بھی شاید نہ آتا ہو، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ جاتی تھی دریا میں یا سمندر میں، اپنی چونچ میں پانی بھرتی تھی ہدہد، اور آ کر نہ اوپر سے اب 40 گز اور 80 گز اس طرح کی لمبائی چوڑائی میں یا کم و بیش اس سے زیادہ ہو لمبائی چوڑائی، اس میں آگ جل رہی ہو تو کس قدر اس کے شعلے بلند ہوں گے۔ لیکن وہ ہدہد کی وہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی، وہ فٹافٹ چونچ میں پانی بھرتی، وہ اوپر سے گرا دیتی کہ میں آگ کو بجھا دوں۔ تو اسے بھی پتا تھا کہ میری چونچ کے پانی سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی وفاداری اپنی محبت کو ابراہیم کے لیے ثابت کیا۔ گو کہ وہ جو قطرے تھے وہ بھاپ بن کے اڑ جاتے اتنی ہوا میں، لیکن وہ بار بار جاتی چونچ میں پانی بھرتی اور آ کے آگ پہ گرا دیتی۔ اپنی وفاداری کو اپنی محبت کو اس نے ابراہیم کے لیے ثابت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اے ہدہد، تو نے اس پانی کے ذریعے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، جا قیامت تک کے لیے تو زمین سے گزرتا رہے گا، زمین میں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تجھے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ نعمت تجھے آج ہی عطا فرماتا ہے کیونکہ تو نے نبی سے وفاداری کی ہے۔ اس وفاداری میں تجھے یہ انعام ملتا ہے، قیامت تک کے لیے زمین کے اوپر سے گزرتی رہے گی، لیکن تجھے پتہ چلتا جائے گا زمین میں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں کہ تو نے نبی سے وفاداری کی ہے، اور اللہ نے وفاداری کا صلہ یہ دیا کہ پانی پر ہدہد کو بادشاہت عطا فرما دی ہے۔ یہ نبی سے وفاداری کا صلہ انہیں ملا۔ اور ادھر دیکھیں، ادھر جب آپ دیکھیں کہ کافر پیچھے تھے تو مکڑی نے کیا کیا؟ وہ جالا بنا دیا، اور کبوتری نے کیا کیا؟ آ کر انڈا دے دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں موجود ہیں۔ مطلب کہ کبوتری نے بھی نبی کی عزت پر حفاظت کا پہرا دیا، اور مکڑی نے بھی نبی کی عزت پر حفاظت کا پہرا دیا۔ آج جا کے دیکھیں ہیں گنبد خضرا کے سائے میں کتنے کبوتر ہیں، کتنے کبوتر ہیں وہاں۔ رب اتنا غیرت مند ہے، انسان تو انسان، اگر کوئی پرندہ کوئی چھوٹا سا مکڑی جیسا جانور بھی اگر نبی کی عزت پر پہرا دیتا ہے رب کریم اس کی نسلوں کو صبح قیامت تک کے لیے آباد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اور یاد رکھیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مدینہ پاک میں کبوتر ہے نا، یہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفاداری کا صلہ یہ دیا ہے کہ جن سے تم نے وفاداری کی ہے قیامت تک کے لیے انہی کے در کے غلامی تمہارا مقدر بنا دی ہے۔ اب دیکھیں وہ کبوتر مزے سے اڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہم یہاں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کبھی ایک بار ہمیں وہاں بلا لیجئے، ایک بار ہمیں مدینہ دکھا دیجئے۔ یہ عاشق وہاں پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، لیکن وفاداری میں اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کو صلہ دیا کہ وہ نبی پاک کے روضے کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ دل کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ آگے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب یہ ابو جہل جب یہ جنگ کے اندر آیا تو صفیں مسلمانوں کی سیدھی ہو گئی، پتہ چل گیا 313 ہے، اب وہ بپھر گیا۔ اس نے رات کو بلا کیا کہا، یہ 313 ہے، بس ایسا کرو اپنے اپنے جو ہے نا وہ سواریاں لے جاؤ، ان کو جو ہے نا جانوروں کی پیٹھوں پر ان کو باندھ کے لے کر آؤ، اور ان کو مکے میں لے جا کر نا بازار کے اندر وہاں جا کے ان سے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ لیکن آنے والے نے کہا ابو جہل ہے وہ 313، لیکن ایک بات یہ بھی ہے ان سب نے اپنے سروں پر کفن بھی باندھا ہوا ہے کہ ہم محمد عربی کی جان پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن ہم کسی بھی طرح ان کی جان پر ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ابو جہل ٹھیک ہے وہ 313 ہے، لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ان 313 نے محمد عربی سے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کے نبی جان جاتی ہے چلی جائے گی، لیکن دین پر اور محمد عربی کی ذات پر ایک تل برگ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے بھیجنا۔ تو ہوا کیا، 3 بندے ادھر سے نکلے اور آ کر کہنے لگے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور بھیجو اپنے 3 بندے۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا حسیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ غزوہ وعدوں کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے جو کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہزاروں دکاندار ایسے ہیں، کیا کہتے ہیں، فون کرتے ہیں سامان آ گیا جناب 2 گھنٹے ویٹ کرو بس آ گیا، تسی پیسے جمع کروا کے چھوڑ دو، پیسے جمع کروا دیے چلے گئے، لیکن نہیں آتا۔ کیوں کہ نہیں ہے بھائی، بات غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، عہدوں اور وعدوں کی وفاداری نہیں پوری۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، جب رب کے حضور جاؤ گے تو ان وعدوں کے بارے میں پوچھا بھی جانا ہے کہ لوگوں سے وعدے کرتے رہو پورے بھی کیے کہ نہیں کیے۔ ان دونوں نا یہ آ رہے تھے، تو جب یہ آ رہے تھے نا تو رستے میں کافروں نے نا انہیں روک دیا اور انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے ہم جا رہے ہیں۔ اچھا جنگ کے ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ تو نہیں تمہارے ساتھ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب جب یہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جا کر جنگ میں شریک ہونے لگے نا، تو لشکر میں جب پہنچے تو عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، کافروں نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جنگ میں نہیں تم نے شریک ہونا، چونکہ ہم 2 تھے اور وہ زیادہ تھے اس لیے ہم نے ان کے سامنے وعدہ کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حالانکہ 313 تھے، تھوڑے تھے اور ضرورت تھی کہ مجاہدین زیادہ آتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کا بازو پکڑ کے نا سائڈ پہ کر دیا۔ فرمایا تم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کافر ہیں کیا؟ کوئی بات نہیں، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا۔ فرمایا وہ تو کافر ہیں لیکن تم تو مسلمان ہو نا، وہ کافر ہیں لیکن تم تو مسلمان ہو نا، کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ان العہد کان مسئولا، جو وعدے کرتے ہو ان وعدوں کا تم سے پوچھا جائے گا۔ اگلا آرڈر پکڑنے کے لیے، اگلا ٹھیکہ پکڑنے کے لیے وعدہ کر دیتے ہیں اس طریقے کو پہنچیں گے، لیکن نہیں پہنچتے۔ ہوا کیا؟ نقصان یہ ہوا اللہ نے رزق سے برکت ختم کر دی، اس مال میں برکت ختم ہو گئی۔ تو یہ غزوہ جہاں پر حق اور باطل کی جنگ ہے وہاں پر وعدوں کی وفاداری کا ثبوت بھی ہے کہ مسلمان جس سے وعدہ کرتا ہے سامنے چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے جس سے وعدہ کرتا ہے وعدے میں وفاداری بھی کرتا ہے، وہ پھر وعدوں کو چھوڑتا نہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں لشکر آمنے سامنے، کفار کی طرف سے 3 بندے آئے اور 3 بندوں نے آ کر کیا کہا، اور آج ہم تکیہ لگاتے ہیں کس پر؟ وہ بابا خادم حسین رضوی صاحب بڑا کہتے رہے کہ یہ کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ ہمیں جو ہماری عقلیں ہیں نا یہ کیا کہتی ہیں، نہیں 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 ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے فلاں جو ہے وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ یہ چیزیں بظاہر یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، ادھر 8 تلواریں ہیں، ادھر 1000 تلواریں ہیں، ادھر چند اونٹ ہیں اور چند گھوڑے ہیں، ادھر ہر بندے کے پاس علیحدہ اونٹ ہے، علیحدہ گھوڑا ہے، پورے سامان کے ساتھ وہ مرصع ہے۔ اور پھر ان کا انداز کیا ہے، ان کے پورے جسم پر لوہے کا لباس ہے، یعنی ٹانگوں پہ وار کریں گے نہیں ہوگا، لوہا پہنا ہوا ہے،
پیٹ پہ وار کریں گے نہیں، 2 جگہ پہ وار ہو سکتا ہے، یا گردن پہ یا آنکھوں پہ وار ہو سکتا ہے، تعداد میں 3 گنا زیادہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ وہ لوگ نبی پاک کو ستائیں گے، انہوں نے ایک عریش نما ایک چیز بنا لی، یعنی خیمہ ٹائپ ایک چیز بنا لی، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ اور جب آئی نا حفاظت کی باری تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس دن ہر بندے کو اپنی جان کی فکر تھی، لیکن جب نعرہ لگا نا کہ نبی کی حفاظت کون کرے گا، اس وقت سب سے بہادر انسان کھڑا جو ہوا اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت سب سے بہادر انسان جو کھڑا ہوا اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ یہ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں جو حیدر کرار ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن جب سب کو اپنی اپنی فکر تھی، اس دن ابوبکر نے کھڑے ہو کے کہا آج اگر کسی نے محمد عربی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی، ابوبکر صدیق اس کو وہیں پر یتیم کر دے گا، وہیں پر اسے رسوا کر دے گا، لیکن محمد عربی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور پھر ایک عجیب وہاں کا نقشہ ہے، ابوبکر صدیق پہرا دے رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی سر سجدے میں رکھتے ہیں، روئے ہی جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، یا اللہ یہ 313 ہے، اگر یہ 313 آج کسی وجہ سے انہیں شکست ہو جاتی ہے تو رب کریم اس دنیا پر تجھے احد قل هو اللہ احد کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں نبی پاک اتنا روئے کہ آپ کے دونوں کاندھوں مبارک پر نہ چادر تھی، کبھی وہ چادر نیچے گر جاتی، ابوبکر صدیق وہ چادر اٹھا کے دوبارہ نبی کے کندھوں پر رکھتے، پھر جو ہے وہ چادر نیچے گر جاتی، پھر وہ چادر اٹھا کے کندھوں پر رکھتے، اور جب نبی پاک علیہ السلام زاروں قطار روئے اور کافی ٹائم تک پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، گریہ وزاری کرنے کے بعد جب سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کپ کپی طاری ہو گئی کہ نبی پاک کتنا رو رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے پر ابوبکر صدیق نے ہاتھ رکھ کر کہا نبی پاک علیہ السلام اب بس کریں، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، اب آپ پریشان نہ ہو، وہ دیکھیں آپ روتے رہے۔ مسلمان اپنے ہتھیاروں پر جو ہے وہ یہ بازو نہیں آزماتا، مسلمان اپنے ظاہری وسائل کو سامنے نہیں رکھتا۔ جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے بتایا ہے ہتھیار تھوڑے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس رب پہ توکل ہونا چاہیے، اس رب کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے۔ اور کیا بات ہے اگر ہمارے پاس سارے مزائل ہوں، ہمارے پاس ہتھیار ہوں، سب کچھ ہمارے پاس ہو، ایمانداری سے بتائیں رب کی مدد ہمارے پاس نہ ہو تو ہم جنگ جیت سکتے ہیں؟ بتائیں جیت سکتے ہیں جنگ؟ تو پھر ہماری حکومتوں کو کس بات پہ مان تھا؟ ہماری ریاست اور سیاست کس بات کا نعرہ لگاتی تھی کہ دین سر بلندی پر نہیں آ سکتا، وہ ملک ہم سے بائیکاٹ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ہم معاشی طور پہ کمزور ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے۔ نہیں، جب رب پر توکل ہوتا ہے، جب رب کی بارگاہ میں جولیاں پھیلا دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معاشیت کو اور جو ہماری خارجی پالیسی ہے، اندرونی پالیسی ہے، ہماری معیشت ہے، پھر یہ کسی کے سہارے پر نہیں، پھر یہ اللہ کے سہارے پر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے نظام کو جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر رب کا وعدہ ہے تم نے رسیاں میرے اوپر چھوڑی ہیں، جدھر جدھر سے گزرتے جاؤ گے اللہ فتح عطا فرماتا چلا جائے گا۔ پھر کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بائیکاٹ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا نظام رب کریم کے تابع ہو کر چل رہا ہے۔ رب جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ کافر جب آئے، 3 کافر آئے، ان 3 کافروں میں وہ تھے قریش سے تعلق رکھنے والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مسلمانوں کو اٹھایا، انہوں نے کہا کون آئے ہیں؟ قریش آئے ہیں؟ نہیں، کسی اور قبیلے سے ہیں۔ غرور دیکھے کتنا تھا، ہم نہیں لڑتے ان سے، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم نے ٹائم پہ مرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں قریش کو بھیج دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھایا اور حضرت عبیدہ بن جراح، یہ تھوڑے بوڑھے تھے، ان کو اٹھایا، اور ایک اور صحابی کو اٹھایا، فرمایا پہنچو
تو جن کے ساتھ جس لشکر میں حیدر کرار ہوں اس لشکر کے اس کے سامنے کافر کی کیا مجال ہے کہ وہ تلوار چلا سکے. حیدر کرار گئے, انہوں نے ذرا نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا, کون آیا؟ ہم قریش سے آ گئے ہیں, ٹھنڈ پڑ گئی ہے, پڑ گئی ہے. جیسے ہی وہ قریش نے تلواریں لہرائی, گردنیں اتار کے زمین پہ گرا دی, واصل جہنم کر دیا. اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت انس, مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, مسلم شریف کی حدیث مبارک, سیاہ ستہ کی حدیث ہے. حضرت انس راوی ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دعا کی نا ساری رات, جب اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ سونیا جنگ میں جانا تمہارا کام ہے, آگے دیکھو ہوتا کیا کیا, یہ تمہارے رب کا کام ہے, بس اب تمہاری ہمارا جو ہے نا وعدہ ہو گیا, بس اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان پہنچا سکتی نہیں. نبی پاک علیہ السلام بڑے فخر سے چھڑی لی اور چھڑی لے کر آپ میدان بدر میں گئے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ادھر ابو جہل مرے گا, ادھر فلاں مرے گا, اتبا مرے گا, شیبہ مرے گا, یہ سارے جنہ واصل جہنم ہوں گے. اب حضرت انس کیا کہتے ہیں, مجھے جنگ کے اندر اتنی دشمنوں کو مارنے کی فکر نہیں تھی, یعنی توجہ نہیں تھی, جتنا میرا فوکس تھا کہ جہاں جہاں نبی پاک نے لائنیں لگائی ہیں یہ سارے کے سارے مردود وہیں پر جا کر مریں گے, میں دیکھوں تو صحیح. حضرت انس فرماتے ہیں میرا جنگ کی طرف اتنا دھیان نہیں تھا جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نشانوں پر دھیان تھا. فرماتی ہیں 1 انچ بھی نہ دائیں گرتے تھے کافر نہ بائیں گرتے تھے, جہاں محمد عربی نے نشان لگائے تھے وہیں پہ کٹ کٹ کے کافر واصل جہنم ہوتے جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب قریش سے مقابلہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے اور یہ سلسلہ جنگ کا شروع ہوا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اور معوذ یہ دونوں شہزادے یہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں ابو جہل کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. دونوں بچے چھوٹے, اسلام کی تربیت کا معیار یہ ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم نے یہ سنا ہے یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں, تو اس لیے ہم نے وعدہ کر لیا ہے ابو جہل کو کوئی نہیں مارے گا, یا تو ہم اسے ماریں گے یا لڑتے لڑتے خود جام شہادت نوش کر جائیں گے. بتایا کہ وہ ہے ابو جہل. اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا دائیں کون ہے بائیں کون ہے, ہم چھوٹے ہیں بڑے ہیں. معاذ اور معوذ نے تلواریں پکڑی, جنگ میں کود پڑے اور پیچھے پڑ گئے ابو جہل کے. لڑتے رہے, لڑتے لڑتے اس کو واصل جہنم کیا ابو جہل کو. اتنے میں جب کافروں کو پتہ چلا, کافروں نے دوبارہ ان پہ حملہ کیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو زخمی ہوا. اور بازو جب ہوا نا زخمی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کافروں کے ساتھ لڑتے رہے, لیکن وہ تھوڑا سا ماس تھا تو یہ رکاوٹ بن رہا تھا تلوار چلانے کے اندر. آپ نے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ دے کے نا یوں زور سے جھٹکا مارا, بازو اتار کے پھینک دیا. کہا اس کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے, پہلے محمد عربی کے منکروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لڑتے رہے جب لڑ کے جنگ سے فارغ ہو گئے, اب دیکھیں محبت نبی کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں پاور اور طاقت کتنی ہوتی ہے. اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں ہماری عزتیں بحال ہوں, ایک ہی فارمولہ ہے, محمد عربی کی عزت پر اپنی عزت کو قربان کر دے, ہمارا ملک بھی بچے گا, ہماری عزت بھی بچے گی, ہماری معیشت بھی بچے گی, ہر چیز چل کر ہمارے قدموں میں آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. حضرت معاذ جب جنگ سے فارغ ہو گئے پھر کیا ہوا, حضرت معاذ نے اپنا بازو ڈھونڈنے لگ گئے. دیکھیں نا محبت کیسی ہے یار, کیسا عشق ہے یار ان کو, کیا یہ ایک محبت کی ایک داستان ہے نا. یہ حضرت معاذ اپنا بازو ڈھونڈ رہے ہیں, بازو کدھر ہے. بازو پکڑا اور نبی پاک کے پاس چلے گئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی آپ کے کہنے پہ جنگ میں گئے تھے, یہ بازو شہید ہو گیا, اب یہ بازو واپس عطا فرما دیں. اس کو ذرا محسوس کریں ان جملوں کو. وہ بازو ڈھونڈا اور نبی پاک کے پاس چلے گئے. کہتے ہیں جی عرض کرتے ہیں آپ کے کہنے پہ گئے تھے تو اسے واپس عطا فرما دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور لگا کے نا بازو فٹ کر دیا. یہ زندگی گزارتے رہے. جب یہ تھوڑے سے بوڑھے ہوئے نا, ان سے کسی صحابی نے پوچھا یار بتاؤ کون سا بازو زیادہ کام کرتا ہے, جو اپنا تھا یا جسے محمد عربی نے لگایا تھا. یہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے سارا جسم بوڑھا ہو گیا لیکن جو بازو محمد عربی نے لگایا نا وہ آج بھی جوانوں کی طرح کام کر رہا ہے. یہ ایک جنگ, یہ ایک محبت کا پیغام ہے.
اصل دار و مدار ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات. بس یہی اسی کے ارد گرد ہم نے گھوم. جب تک ہم اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکے, ہمارے ایٹمی خزانوں کو نقصان پہنچا سکے, ہماری معیشت کو تباہ کر سکے. نہیں, اشارہ رب کی طرف سے ہونا ہے. اور کب ہونا ہے؟ سونا جہان تیرے لیے ہے, جو تیرے قدموں میں آ کے گرے گا جہان کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں جا کے گریں گی. بس یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی. غزوہ بدر کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ کیا تو پھر دیکھیں یہاں پر رحم دلی بھی ہے اس کے اندر. اس غزوے کے اندر 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور 17 کو مسلمانوں نے وہ قید کر لیا. چونکہ مسلمانوں کو بھی غصہ بڑا تھا, لا کر نہ مسلمانوں نے ٹیٹ قسم کی رسیاں کر کے نہ ان کو باندھ دیا. اب قابو آئے ہو نہ کرتے ہیں تمہارا صحیح طریقے سے علاج. اب دیکھیں 1000 کے مقابلے میں 313 تھے, دوڑ گئے نا 1000 کے 1000. کیوں کہ جب خیموں سے نکل کر سر سجدے میں رکھ کر کہتے تھے نا یا اللہ تیرے محمد کی عزت کی وجہ سے جا رہے ہیں, اب جانیں سامنے لانا ہمارا کام ہے, انہیں جانوں پر پہرا دینا ہم تیرا کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سر سجدے میں رکھا نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب سامنے آئی تو رب کریم نے فرمایا سونے ٹھیک ہے, پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے. تو پیارے آقا نے فرمایا سونے نہیں, تو نے وعدہ فرمایا تھا میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا تمہاری مدد کے لیے. تو فرمایا اچھا میں نے وعدہ کیا تھا سونے اب جنگ میں جانا تمہارا کام ہے, فرشتوں کے ساتھ ساتھ اپنی شان کے مطابق رب کا آنا تمہارے رب کا کام ہے. جس کی مدد کے لیے رب خود اپنی شان کے مطابق جنگ میں آ جائے تو بتائیں دنیا کی کوئی طاقت, وہ چاہے تلواروں کے ساتھ ہو, چاہے ایٹمی بم کے ساتھ ہو, چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو, وہ ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن محمد عربی کا غلام ایک طرف ہو تو پھر بھی جنگ کو جیت کر وہ بتاتا ہے لوگوں جنگ ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں. یہ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا نا کہ مسلمانوں نے کس کے باندھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جسم ذرا کس کے باندھ دیا جائے نا تو تکلیف تو پھر ہوتی ہے. تو جب وہ کراہتے تھے کافر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اٹھ کر آئے, کمرے سے باہر تشریف لائے اور چہل قدمی کرتے رہے. وہ قومیں سنیں کہ جو کہتی ہے نا مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان امن پسند نہیں ہے, مسلمان ایسا ہے, مسلمان ایسا ہے, ہم علل اعلان ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان کر کے سب سے بڑی مثال اس وقت قائم کی تھی کہ جب انسانیت کو کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا, زندہ درگور کیا جاتا تھا, غلام بنایا جاتا تھا انسانوں کو, اور غلام کی اوقات یہ ہوتی تھی کہ اگر مالک کی جوتی دوب میں پڑی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ چھاؤں میں کرنے کا مجاز بھی نہیں ہوتا تھا. ایسی زندگی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب باہر آئے آقا کریم علیہ السلام ٹہلنے لگے, چلنے لگے, چہل قدمی کرنے لگے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی آپ سو کیوں نہیں رہے, آرام کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا ان کے جسموں پر نا رسیاں سختی سے بندھی ہوئی ہیں تو مجھے ان کے کراہنے کی جب آواز آتی ہے نا تو میرا دل پریشان ہوتا ہے. ایسا کرو کہ ان کی رسیوں کو ذرا نرم کر دو, ان کی رسیوں کو ذرا نرم کر دو. آج یہ یورپ ہمیں بتاتا ہے انسانیت کے کیا حقوق ہے, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جانوروں کے کیا حقوق ہے, یہ آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ انسانیت ایسے نہیں ایسے ہے. انسانیت کا سب سے بڑا درس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جب پہلی جنگ مسلمانوں اور کافروں کی ہوئی تھی, جب وہ قید ہو کر آئے تھے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو, چاہے کافر ہیں, ہے تو انسان ہے نا, یہ کراہتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. مسلمانوں نے رسیاں ڈھیلی کر کے بتایا کہ انسانیت کی اگر ان پر رحم کرنے والا کوئی دین ہے تو سب سے بڑا دین دین اسلام ہے, اور کوئی دین نہیں ہے. تو آج کوئی بھی قوم ہمیں یہ نہ سمجھائے آ کر کہ جناب فلاں انسانیت یہ ہے وہ ہے. نہیں, ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا ہے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے. اور پھر دیکھیں جب بات آئی نا ان کی, حضرت عمر کھڑے ہوئے, فرمایا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے والے کریں, ابو بکر کے ان کے والے کریں, گردنیں اڑائیں, ان کو پتہ چلے کہ مسلمان اب یتیم نہیں رہے, مسلمان اب کمزور نہیں رہے, بلکہ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں, اس لیے کوئی بات نہیں ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں فدیہ ان سے لے لیں اور ان کو بری کرتے ہیں. جنہوں نے فدیہ دیا بری ہو گئے, جن کے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہاں پیارے آقا نے کیا کیا ان کو سزائیں دی؟
تکلیفیں دیں. فرمایا نہیں، مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں بھی آزاد کر دیا جائے گا. یہ ہم انسانیت سکھا رہے ہیں آگے. انسانیت یہ ہمارے نبی نے سکھائی ہے، انسانیت کا درس ہمارے نبی نے دیا ہے، یہ نہ ہمیں آ کے سکھائیں. پھر جنہوں نے کہا کہ ہم تو خود نہیں پڑھے لکھے ہوئے، تو پھر دیکھیں احکم الحاکمین کے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہیں ایسے ہی آزاد کر دیتے ہیں، جاؤ تمہیں ایسے ہی آزاد کر دیتے. کوئی ظلم کسی پر کچھ نہیں ہوا، کسی کا ناک نہیں کاٹا گیا، ہاتھ نہیں کاٹے گئے، بازو نہیں کاٹے گئے، مارا نہیں گیا، بلکہ اتنا رحم ہے پیارے آقا کو، فرمایا رسیاں ٹائٹ کر کے بند، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، انہیں بھی ذرا ڈھیلا کر دیں. تو یہ اسلام جو اس جنگ کے اندر جو سلسلہ ہوا کافروں کا اور مسلمانوں کا، اس میں بہت سارے درس ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ تن رہ جائے یا کٹ جائے اس کی پرواہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.